کوالٹیٹیو ریسرچ اصل میں ایک تحقیقاتی طریقہ ہے جو انسانی رویے، تجربات اور خیالات کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار کے بجائے متن، تصویروں اور غیر عددی مواد پر مبنی ہوتا ہے۔ غیر عددی مواد کیا ہوتا ہے؟ غیر عددی مواد میں تصویریں ہوتی ہیں، متن اور لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ تجرباتی ہوتا ہے، ماحولیاتی، سماجی، سیاق و سباق میں انسانی رویوں اور تجربوں کو سمجھنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ غیر ساختہ ہوتا ہے، اس میں تحقیقی سوالات اور مقاصد کو پہلے سے متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مواد کے تجزیے اور تشریح کے دوران ملتے ہیں کہ کو کیا سوالات ہوں گے اور کیا مقاصد ہیں، وہ اسٹڈی کے دوران پتہ لگتا ہے۔ اور اکثر اس میں چھوٹا ایک سیمپل لیا جاتا ہے جو کہ گہرائی، تجزیے اور تشریح میں آسان ہوتا ہے۔ مثلا اس میں بہت گہرائی میں جا کے ایک ہی چیز کو انالیسس کیا جا سکتا ہے، اور اکثر اس میں ایک خاص مثالی یا سیمپلڈ یا مطلب ایک خاص ریپرزنٹیٹیو چیز کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے جو کہ زیادہ تر گہرائی میں اس کی تجزیے اور تشریح میں مدد دیتا ہے۔ So qualitative research is employed to comprehend behaviors, perception, experiences based on non-numerical data like text, images, and non-quantifiable materials. Primary characteristics are that there is non-numerical data like text, images, non-quantitative materials. Human experience is used in understanding and focus is on them. There is non-probabilistic sampling method used which will allow for in-depth examination, and there is purposive sampling which involves selecting participants or cases that will represent a specific population or phenomenon. And by these characteristics, qualitative research provides a nuanced and contextualized understanding of complex social phenomena. لیکن کوالٹیٹیو ریسرچ بہت اہم چیز ہے میڈیکل ایجوکیشن میں، اور یہ طریقہ پیشہ ور افراد کی تربیت، عوام کی صحت کی دیکھ بھال، طبی تعلیم، صحت کی پالیسی اور طبی تحقیق میں فائدہ دے سکتا ہے۔ کوالٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے میڈیکل ایجوکیشن میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، جیسے صحت کے پیشہ ور افراد کی تربیت میں بہتری، صحت کی دیکھ بھال میں بہتری، طبی تعلیم میں بہتری، صحت کی پالیسی میں بہتری اور طبی تحقیق میں بہتری لانا۔ So qualitative research plays a crucial role in medical education. It helps understanding complexities of healthcare practices and patient experiences, providing valuable insights into social and cultural factors that influence health outcomes, enabling healthcare professionals to develop more effective and patient-centered care. Qualitative research informs medical education curriculum development, ensuring future healthcare professionals are equipped with necessary skills and knowledge to provide high quality care. Furthermore, qualitative research facilitates evaluation of medical education programs, identifying areas of improvement and informing evidence-based educational practices. By integrating qualitative research into medical education, healthcare professionals develop deeper understanding of complexities of healthcare, ultimately leading to better patient outcomes. دیکھیں، کوالٹیٹیو ریسرچ لکھنے کے لیے ضروری باتیں یہ ہیں۔ ایک آپ نے پہلے تحقیقی مباحث کا انتخاب کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، پھر آپ نے تحقیقی سوال دینا ہے، پھر ادبیاتی جائزہ یعنی جو پہلے سے موجودہ لٹریچر ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے اس کے لیے ڈیزائن بنانا ہے کہ آپ نے گراؤنڈیڈ تھیوری لگانی ہے یا کیس اسٹڈی یا پینوفینالوجی لگانی ہے، پھر آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے، انٹرویو کے ذریعے آپ کر رہے ہیں، فوکس گروپ ڈسکشن کے ذریعے یا ریویو کے ذریعے، پھر جب آپ سیمپل کر رہے ہوں یا نمونہ لے رہے ہوں تو اس پر آپ نے اس کے لیے تجزیہ کرنا ہے۔ اور ڈیٹا تجزیہ کیسے کریں گے؟ تھیمیٹک تجزیہ ہو یا فرینچ تجزیہ، اخلاقیاتی طور پر آپ کو اس کی ایتھیکل اپروول بھی لینی پڑے گی، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے کب یہ ڈیٹا اور کس تاریخ کو اور کس ڈیٹ کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے لیے منظوری کرنے کے لیے آپ کو ایتھیکل اپروول لینا پڑے گا۔ So first we define the research problem. Specific research problem or question that is related to medical education that can be explored through qualitative research. First is this. Second, we have a literature review, comprehensive understanding of research problem and identifying gaps in existing research. Then we formulate research question or objectives. On literature review, we will formulate questions or objectives. And then we will choose a design, suitable design like phenomenology, grounded theory or case study that aligns with the research question or objective. According to that question or objective, we will select this. And then we will have a sampling strategy. The sampling strategy might be for inclusion or exclusion and selection of participants. And then we will outline the data collection methods, which will be interviews, focus group, or observational. And then we will have data analysis techniques, which will use thematic analysis, content analysis, or narrative analysis. And then we will have ethical considerations, consent, confidentiality, and anonymity. Providing a timeline and budget is also important. And conclude with a summary and implications at the end of the proposal. So these are the steps to qualitative research.
کوالیٹیٹیو ریسرچ میں بڑے ڈیٹا کو بڑی اچھی طرح تجزیہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اس میں کچھ اسٹیپس ہیں نا. ایک تو یہ کہ پہلے ڈیٹا کو آپ آرگنائز کریں گے کہ اسپریڈ شیٹس, ڈیٹا بیسز یا ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر استعمال کریں. پھر ڈیٹا کو صاف کریں گے, غلطیوں, انکنسسٹنٹ معلومات اور خالی جگہوں کو ختم کریں گے یا جانچ کریں گے, اور ڈیٹا کے لیے موضوع فارمیٹ میں چینج کریں گے کہ متن ڈیٹا کو عددی کوڈ میں تبدیل کر دیں. بڑے ڈیٹا کے تجزیے کے لیے کوڈنگ کرنی پڑے گی, تھیمیٹک انالیسس کرنا پڑے گا, اس میں سب کلاسیفیکیشن پڑے گی کریں گے, اس میں کنٹینٹ کو انالائز کرنا پڑے گا, جیسے انہوں نے کیا جواب دیے انٹرویو میں اور کیا سروے کے جوابات آئے. پھر ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, جیسے چارٹس, گرافس اور میپس وغیرہ میں آپ اس کو وہ کہیں. اب اس میں نیویو ہے, ایک atlas.ti ہے, یہ دو سافٹ ویئر ہیں اس کے لیے کوالٹیٹیو ڈیٹا کے انالیسس میں یوز ہوتے ہیں. So managing and analyzing large databases is data organization in a systematic structured way with tools of spreadsheets, databases and data management softwares. Data cleaning by checking for errors, inconsistencies and missing values. Data transforming into format that is suitable for analysis, like converting text into numerical codes. Analyzing large databases, coding and characterization. Techniques to identify patterns and themes in your data. Use thematic analysis to identify code and categorize themes in your data. Content analysis to analyze text data, such as interview transcripts or survey responses. Data visualization through charts, graphs, or heat maps to represent your data in a meaningful way. So Nevivo, Atlas.ti, Excel, R programming language, these are used for analysis and visualization of the large data.